دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ اگر بھروسہ ہے اللہ پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہے، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے۔ جو اس یقین کی آزمائش سے فتح یاب ہوتا ہے، پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر رہتی ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔ اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو، اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اسے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ؟ کیسے چھوڑ دے گا تمہیں تنہا؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے نا، وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگائی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادات میں نہیں لگتا،
اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے، اور پھر جسے اللہ تھام لے اسے کسی اور کی کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر کہانی کو مکمل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، بس اس کے کن پر یقین رکھو۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ ہمت کیوں ہارے ہم؟ ہمارے پاس تو اللہ ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر بھی ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ میری اور تمہاری دعاؤں پر ضرور کن فرمائے گا۔ ناممکنات اور دعاؤں کے نا قبول ہونے والے وسوسوں سے پریشان ہو کر اللہ سے اشارے مانگتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا ہی لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام، سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟
اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آنے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی ہر پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ جب تم دنیاوی وسیلوں کے ناکام ہو جانے کے بعد بھی تم اس کی محبت، اس کے کن پر یقین رکھو گے تو وہ تمہارا مان کیوں توڑے گا؟ اس کے ہاں اٹھی ہوئی ہتھیلی کی بہت قدر ہے، ان کو خالی لوٹانا اس کی رحمت کو گوارا نہیں کرتا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا ہے۔ وہ اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گہرے سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، ہمارا بھی تو وہی اللہ ہے نا، وہ تمہارے لیے کیوں نہیں کرے گا یہ سب؟ وہ تمہیں غیبی راستے کیوں نہیں دکھائے گا؟ وہ تمہارے لیے غیبی مدد کیسے نہیں بھیجے گا؟ لیکن تمہیں یقین بھی تو موسیٰ جیسا ہونا چاہیے۔ جس چیز پر مشکل ہو رہی ہے وہ آسانی میں بھی بدل جائے گی، وہ کن کا مالک ہے، اس کے وقت پر یقین رکھو۔ بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں۔ تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو، یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پا لو گے، اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اللہ ان کی قسمت کی الجھی ڈور کو سلجھا دیتا ہے۔ جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ جو میں مانگتی رہی وہ بہتر تھا، جو اللہ دے گا وہ بہترین ہوگا۔ سنو مایوس مت ہونا، اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ اگر دینے والے نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا لاکھ کوشش کر کے بھی تمہیں وہ چیز حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ غم بڑے انمول ہے، یہ تمہیں رب کے قریب لے جائیں گے، تمہیں آزمائش پر صبر سکھائیں گے، تمہیں صبر کا صلہ دلوائیں گے۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا تمہیں لگے گا ہی نہیں
کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب نہ رہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ تو عرش پر اللہ رب العزت کو پالے۔ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے۔ وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے نا اللہ، وہاں بھی تمہاری التجا سن لے گا۔ جو تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے وہ تمہاری دعائیں تم تک لے آئی ہے۔ جب حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ صبر کر لو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں چھپے اس خوف کو جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی زندگی میں مسلسل چلنے والی مشکلات کو جن سے آپ لڑتے ہوئے تھک رہے ہو۔ اللہ واقف ہے آپ کی اس تکلیف سے جو آپ کو ان دنوں بے چین کیے ہوئے ہے، مگر یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس خوف، مشکلات اور تکلیف کی جنگ میں اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، وہ سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں ہی کھو کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر، مسلسل دعا مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور وہ ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجیے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو، جو اتنے سالوں سے ایک ہی دعا پر اٹکے ہوئے ہو، ابھی تک دعا کے پورا ہونے پر منتظر ہو۔ یہ جو صبر کیے بیٹھے ہو، تمہارا رب تمہاری زندگی بدلنے والا ہے، تمہیں وہ دینے والا ہے جس کی چاہت نے تمہیں رب سے جوڑ دیا۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہے۔ تو غموں، لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے تمہیں اپنی طرف آنے کا موقع دیا ہو۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔
اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں بے سکون کر دے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی، اور ہم جس بھی چیز یا انسان پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے، کسی بھی چیز یا پھر انسان سے محبت ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے ہی اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اللہ کی جگہ کسی اور کو دیتے ہیں تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی سب پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں عطا نہیں کرتا؟ اس لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا کہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اسے مانگے اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی ہمیں وہ غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے۔ اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس کی ساری تلخی کا متاوا کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے،
جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ حقیقت برعکس ہو تمہارے خیالات سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلط تمہارا یہ مایوس تصور ہو۔ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، تو یہ ضروری نہیں کہ جس کی چاہ ہے تمہیں وہ ابھی ہی تمہیں میسر ہو۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر حصے کو پورا کرتا ہے، کوئی بھی جگہ خالی نہیں رکھتا۔ اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اسے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ ہاتھ اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب نہیں بدل سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستاں ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں ہمیشہ، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ اور تم واقف نہیں شاید کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا
اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ اللہ دور کبھی بھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شاہ رگ سے بھی قریب پاؤ گے۔ اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے، اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور اپنے رب سے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہے جو اللہ کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کی بیسک وجہ ہے۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ کا شک و شبہ کا شکار نہ ہو، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کب ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر۔ یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔